اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ 6 دنوں کی فیصلہ کن جنگ 15 اگست سے 20 اگست سن 636 تک لڑی گئی۔ 15 سے 20 اگست دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 20 اگست کا دن بہت ہی اہم اور فیصلہ کن تھا۔ اس دن کی جرأت اور شجاعت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ اس فتح کے بعد مزید فتوحات حاصل کرنا اور اسلامی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ اس جنگ کے سپہ سالار خالد بن ولید اس طرح بنے کہ جب مختلف فتوحات حاصل کرتے ہوئے یہ لشکر خالد بن ولید کی سربراہی میں دریائے یرموک کے کنارے پہنچا، جہاں مزید اسلامی فوج شامل ہو چکی تھی جو کہ 4 دستوں پر مشتمل تھی۔ خالد بن ولید نے بقیہ 4 دستوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن ابو سفیان کو یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ لڑنے کی بجائے ایک سپہ سالار بنا دینا چاہیے اور پورے لشکر کو ایک سپہ سالار کی سربراہی میں لڑنا چاہیے، اور ہم دشمن کا مقابلہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور باہمی رضامندی سے خالد بن ولید کو ہی اس لشکر کا سربراہ بنا دیا گیا۔ یہ جنگ رومن امپائر کے خلاف یرموک کے مقام پر لڑی گئی، جہاں دریا یرموک اردن اور شام کی سرحد کے ساتھ ساتھ بہہ رہا ہے، اور یہ دریا اردن اور اسرائیل کے درمیان سرحد کا کام کرتا ہے۔ یہ جنگ انسانی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور ایک ایسی فیصلہ کن جنگ کہلاتی ہے جسے اسلامی عظیم فتوحات کی ابتدا کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید کا نام اسلامی تاریخ میں بہادری اور شجاعت میں ایک مقام رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک خالد بن ولید اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب سپہ سالار مانے جاتے ہیں۔ خالد بن ولید سن 592 عیسوی میں قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے۔ مسلمان ہونے اور صلح حدیبیہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے اور 100 سے زیادہ جنگیں بڑی کامیابی سے جیتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ بنتے ہی عرب کے کئی قبیلے ان کے خلاف ہو گئے اور ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا، لہٰذا 632 عیسوی میں حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا پڑا، اور اسی سال بہت کامیابی سے ان شر پسندوں کو شکست دی گئی۔ پھر اسلامی فتوحات اور اسلامی سلطنت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھایا گیا اور عراق سے ابتدا کی گئی۔ عراق کو فتح کرنے کے بعد ہی یرموک کا معرکہ شروع ہوا۔ خالد بن ولید کو سپہ سالار تسلیم کرنے کے بعد خالد بن ولید نے فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ دریائے یرموک کے سامنے ایک صف بنائی گئی۔ الٹے ہاتھ پر آدھی فوج کے درمیان کی کمانڈ ابو عبیدہ بن جراح اور سیدھے ہاتھ 10 دستے شرجیل بن حسنہ کی کمانڈ میں تھے۔ الٹے ہاتھ 10 دستے یزید بن ابو سفیان کے حوالے تھے۔ رومیوں نے بھی منظم طریقے سے صف آرائی شروع کی۔ بقیہ فوج کی کمانڈ عمرو بن عاص کے حوالے کر دی گئی۔ جولائی سن 636 کو رومن بادشاہ نے اپنے ایک سپہ سالار جبلہ کو 60,000 فوجیوں کے ساتھ یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد کیا ہے، لیکن خالد بن ولید کے دستے کے سب سے آگے کی قطار کے سپاہی، جن میں 60 وہ فوجی بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگیں لڑ چکے تھے، انہوں نے ان عیسائی سپاہیوں کو پسپا کر دیا، اور اس کے بعد اگلے 1 مہینے تک رومن بادشاہ نے ہمت نہیں کی۔ 1 مہینے بعد رومن فوجیوں نے وادی رکاد کے شمال میں اپنے خیمے گاڑ دیے اور انہوں نے یرموک سے مصر تک کو قبضے میں لینے کا منصوبہ بنایا۔ چونکہ ان کی فوج میں عرب، یونانی، آرمین سب شامل تھے، فوج کو 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ ایک کا کمانڈر گریگوری اور دوسرے کا کناتیر تھا، بیچ میں برجان اور آرمین فوجی تھے، اور رومن فوجیوں کو 4 ڈویژنوں میں برابر برابر تقسیم کیا گیا۔ اگلی قطار 11 میل لمبی تھی۔ کمانڈر ووہان نے جبلہ کی عرب عیسائی فوج وہاں لگائی جو کہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے۔ تمام فوجیوں سے حلف لیا گیا کہ جنگ میں مار دیے جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں اور نہ ہی ہتھیار ڈالیں گے، لیکن جلد ہی رومن فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ عرب، یونانی اور آرمین ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہا، جس کی وجہ سے ان کی پیش بندی کمزور ہو گئی۔ یہ دیکھ کر رومن شہنشاہ نے اپنے سپہ سالار کو ہدایت دی کہ مسلمانوں سے مفاہمت کا تمام طریقہ کار اپنایا جائے، کیونکہ اس کی معاون فوجیں پوری طرح سے تیار نہیں تھیں۔ ووہان نے گریگوری اور پھر جبلہ کو مسلمانوں سے مفاہمت کے لیے روانہ کیا، لیکن وہ ناکام اور نامراد واپس گئے۔ جنگ سے پہلے ووہان نے خالد بن ولید سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ملاقات کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا، جس کی وجہ سے جنگ 1 مہینے اور پیچھے چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں قدیسیہ میں رومن فوجیوں سے بھیڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ امن کی بات کی جائے۔ انہوں نے رومن سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن ان سے صرف جنگ میں دیر ہوئی۔ حضرت عمر نے 6,000 فوجی، جن میں زیادہ تر یمنی تھے، مزید یرموک بھجوا دیے، جن میں 1,000 صحابہ کرام اور
100 जंग बदर के गाजी थे। उन्होंने हर मुकाम पर थोड़े थोड़े फौजी बढ़ाना शुरू किए। रोमन बादशाह ने यह सोचकर कि इससे पहले कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए, हमला करने का हुक्म दिया। 15 अगस्त सन 636 को दोनों फौजें नूर के तड़के एक दूसरे के सामने तन गईं। इससे पहले कि जंग शुरू होती, दुश्मन की फौज का एक कमांडर जॉर्ज इस्लामी लश्कर के पास चला गया और मुसलमान हो गया, और उसी दिन इस जंग में शहीद भी हो गया। जंग का पहला दिन 15 अगस्त शमशीर जनों और नेजाबाजों का मुकाबला हुआ और जोर आजमाई के मुकाबले हुए। कई नामवर कमांडर मारे गए। तमाम दिन फौजें एक दूसरे की चालों को समझने की कोशिश करती रहीं। दूसरे दिन 16 अगस्त को दुश्मन ने सुबह फजर के वक्त हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन खालिद बिन वलीद ने दुश्मन से निपटने का पहले से ही इंतजाम किया हुआ था। रोमन फौज भारी नुकसान के बाद पलटकर वापस चली गई। तीसरे दिन वुहान बहुत अजरदा था कि उसका एक बेहतरीन कमांडर मारा जा चुका था। उसने सोचा कि टुकड़ियों में हमला करके मुसलमानों को बिखेर दिया जाए, और इस दिन की जंग में दोनों फौजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चौथे दिन की जंग में अबू सफियान की एक आंख ज़ाय हो गई और अकरम बिन अबी जहल, जो कि खालिद बिन वलीद के बचपन के दोस्त थे, शहीद हो गए। पांचवें दिन यानी 19 अगस्त को दुश्मन की तरफ से यह दरख्वास्त हुई कि कुछ दिन के लिए जंग बंदी की जाए, इस दौरान सुलह की बात की जा सके। अबू उबैदा तकरीबन राजी हो चुके थे, लेकिन खालिद बिन वलीद ने साफ इनकार कर दिया और कासिदों से कहलवा दिया कि हम जल्द से जल्द इस जंग को फतह करना चाहते हैं। लिहाजा पांचवें दिन बगैर किसी झड़प के गुजर गया और छठे दिन फैसले की घड़ी आ गई। 20 अगस्त सन 636 को जंग शुरू हुई और जल्द ही आर्मीन शहजादा वुहान मारा गया। दुश्मन के पैर उखड़ गए और खालिद बिन वलीद की जानब से मुसलमानों को शानदार फतेह हासिल हुई, और उसके बाद दुश्मन की फौज किसी भी मुकाम पर मुसलमानों का मुकाबला न कर सकी, और कुछ माह बाद ही शाम का पूरा इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया, और उसके बाद मुसलमान मुसलसल फतूहात हासिल करते चले गए। नाज़रीन, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।